آپ بتائیے گا ذرا، بیکاز ایک تو یہ تھوڑے تاریخی پس منظر میں دس از ان یوزول فار یو ایس ٹو گیٹ انوالوڈ ایٹ دس لیول اور اتنی تیزی میں. میرا خیال ہے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں نسیم، تو پچھلے 25 سال میں یہ چھٹا بحران آیا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، 6th crisis ٹھیک. in 25. اگر آپ وہاں سے شروع کریں، کارگل سے شروع کریں اور پھر 2001 2002، ہر دفعہ جی. امریکہ کی انٹرونشن سے کرائسس ڈیفیوز ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ویل ریہرسڈ، یعنی کہ پہلے بہت ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کی اپنی کتاب بھی ہے کارگل پہ، کہ اس وقت بھی صدر کلنٹن اس لیول پہ انوالو ہوئے تھے، ٹھیک بات. جس کے بعد پھر یہ اس وقت سیز فائر آئے وغیرہ وغیرہ. تو اس دفعہ کا اگر آپ بحران دیکھیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ہی ہائی لیول پہ یو ایس انگیجمنٹ ہم نے دیکھی، اور وہ انگیجمنٹ مسلسل رہی، سسٹینڈ رہی، اس لیے کہ بلکہ تین دفعہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا. پہلے تو 7 مئی کو، اس کے بعد ڈرون اٹیک ان کا اگلے دن، اور پھر ان کے ہمارے جو ایئر بیسز پہ حملے تھے. تو ان 3 اٹیکس کے درمیان ظاہر ہے امریکن، بلکہ مارکو روبیو زیادہ تر ٹیلی فون کرتے رہے پاکستانی آفیشلز کو بھی اور انڈین آفیشلز کو بھی. اور پھر جب نور خان بیس پہ اٹیک ہوا بھارت کی طرف سے، اور پاکستان نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ریٹیلیٹ کرنے کی، تو اس وقت وائس پریزیڈنٹ وینس نے فون کیا پرائم منسٹر مودی کو، اور وہی جو پہلے بھی ان کا پیغام تھا کہ اب بس سیز فائر ہونی چاہیے ہے، اور یہ جنگ اور آگے نہیں جانی چاہیے، بہت ہی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اسکلیشن کے. اور پھر یہی ہوا کہ سیز فائر ہو گئی، جو کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کو بتا دیا تھا پہلے سے کہ اناؤنسمنٹ وائٹ ہاؤس سے آئے گی سیز فائر کی. اور وہی ہوا، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے پھر اناؤنس کیا. اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ از سو یعنی کہ انوالوڈ ان اٹ، میرا خیال ہے 5 یا 6 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں مختلف اوکیزنز پہ کہ ان کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا، اور یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں بات کریں. اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجارت زیادہ ضروری ہے لڑائی سے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس انوالومنٹ. لیکن آپ کا سوال بالکل وجہ ہے. واٹ وی ڈونٹ نو نسیم اس کہ کس حد تک سسٹین رہے گا آگے جا کے. اچھا ویسے لیٹ می جسٹ کمپلیمنٹ یو، مائی ٹیم از سیئنگ فرام دا پی سی آر کے جی یہ آپ ضرور اناؤنس کریں کہ امبیسڈر لودھی نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہوگا سیز فائر تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوگا اور کوئی نہیں کروا سکے گا. تو دے انسسٹ آئی ریکال دس، تو آئی ایم ریکالنگ دس. جی چلیے. اچھا، مگر وہی والی بات ہے نا کہ اب آگے دیکھنا ہے نسیم، اس لیے کہ فائر کے حوالے سے 18 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ایک اور بات چیت ہوگی، جی جس کے بعد یہ سیز فائر جو ہے، جی میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اور سی بی ایمز ہوں گے کہ دونوں طرف کچھ اور سٹیپس لیں گے تاکہ جو فارورڈ ایسٹس ڈپلوائے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے، اس کو گریجولی پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو دیکھیں سیز فائر ایک اٹس ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. بالکل. اس لیے کہ ظاہر ایسی جنگ جس طرح سے ہم نے دیکھی ہے، چاہے لمیٹڈ وار ہی تھی، لیکن اس میں دونوں ملکوں کے ایسٹس تو تھے نا، تیار تھے، ڈپلوائے ہوئے، استعمال بھی ہوئے. تو ان کو پیچھے ہٹانا اور الرٹ لیولز کو بھی کم کرنا، دس از آل پارٹ آف سی بی ایم، تاکہ جو سیز فائر ہے وہ ہولڈ کرے. اچھا یہ بتائیے گا میری صاحبہ دیٹ ایک بات جس پر کلیئرٹی نہیں آ رہی وہ یہ کہ سیز فائر، ابھی آپ نے جو جس طرح بیان کیا تو لگتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ یو ایس کے انہوں نے فون کر کے ان سے کہا مودی صاحب سے کہ جی آپ یہ سیز فائر ہونا چاہیے. بٹ جو نک رابرٹسن ہیں انہوں نے جو سی این این پہ کہا، انہوں نے کہا جی پینک تھی اور پھر
امریکہ کو بار بار ہندوستان کہہ رہا تھا کہ سیز فائر چاہیے، سیز فائر. پھر یہاں سے ہم ویسٹرن ڈپلومیٹ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان سیز فائر چاہ رہا تھا. تو ایز مچ ایز یو نو، اور ہمیں معلوم ہے آپ کو کافی خبر ہے ہر طرف کی، تو who was the one that initiated and how did this happen? میرا خیال ہے اگر آپ انیشیشن کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے انیشیٹ کیا. ٹھیک مگر ایسے وقت پہ جو دونوں ملک چاہتے تھے ٹھیک کہ اس سے آگے نہ بڑھے، ٹھیک بیکاز دونوں ملکوں کو یہ معلوم تھا. ٹھیک اس کے باوجود کہ انڈین سائڈ اب کافی دعوے کرتی رہی کہ ہم یہ جی بھی کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کر سکتے تھے. وہ پاکستان نے، جیسے آپ نے بہت سارے پروگرام سے پہلے بھی یہ کہا، پاکستان نے اپنی کنونشنل ڈیٹرنس جو ہے وہ ری اسٹیبلش کر لی، اور اس کی وجہ سے بھارت اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوائنٹ، ایک وقت، ایک جنکچر ایسا آیا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں تھا کہ اس سے آگے جنگ نہ بڑھے اور ایک آل آؤٹ وار میں نہ تبدیل ہو جائے اور فردر ایسکیلیشن نہ ہو. تو دیکھیں سیز فائر تو ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک دو ملک یہ نہ سمجھے کہ وہ سیز فائر ان کے مفاد میں ٹھیک. ہے. سو ان دیٹ سینس دونوں تھے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے اس کو کلیریفائی کیا. تو اب آپ فرما رہی ہیں کہ 18 مئی کو پھر ڈی جی ایم اوز ملیں گے. تو اس وقت جیسے آپ یو سیڈ کہ سیز فائر کے پروسیس سے ہی ہم گزر رہے ہیں تاکہ سیز فائر مضبوط ہو. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل، سیز فائر کو بالکل اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ وہ یعنی کہ فریجائل ہے، اس میں تو کوئی جی شبہ نہیں ہے، لیکن سی بی ایمز کے ذریعے ہی وہ فردر اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. اور سی بی ایمز سے میری مراد یہی ہے کہ جو فارورڈ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے کچھ ایسٹس کی، ملٹری ایسٹس کی دونوں سائڈ، ٹھیک. ان کو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹانا. اچھا. اور اس کے بعد یعنی کہ از اٹ ٹو، آئی ایم شیور تھنکنگ تو ہوگی ہر طرف، خاص طور پہ دونوں کیپٹلز میں، کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. تو جس حد تک کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہندوستان کا موڈ اور ان کے حکومت کا موڈ، سیاستدانوں کا موڈ، آپ کو نظر آتا ہے کوئی کہ ٹاکس ہوں گی ایکچولی بائی لیٹرل ٹاکس آن اینی تھنگ سبسٹینٹو؟ دراصل مجھے فوراً تو کچھ ایسی چیز نہیں نظر آتی، اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا بھارت میں جو موڈ ہے اس وقت، اور پھر جو اسپیچ کی تھی پرائم منسٹر مودی نے سیز فائر کے بعد، بڑی ہارڈ لائن اسپیچ تھی، بہت ہی اگریسو تھی، جارحانہ تھی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ٹاکس اینڈ ٹیرر کانٹ گو ٹوگیدر، ٹاکس اینڈ فلاں کانٹ گو ٹوگیدر. واٹر اینڈ بلڈ تو کانٹ گو ٹوگیدر. ایگزیکٹلی، تو اس سے تو پھر ظاہر ہے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں پر فی الحال کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی قسم کی بات چیت کرنے کی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہماری نیشنل اسمبلی کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے یہ پروسیس آگے چلے، یہاں ختم نہ ہو جائے بس سیز فائر تک ہی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی ایپیٹائٹ ہے بھارت دہلی میں میں. فار ٹاک. اچھا بھارت میں نہیں ہے، لیکن اب کیا کہیں، ہمارے دوست یا اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، یو ور جسٹ ریکالنگ، کہ جی ٹاکس ہوں اور یہ اور ہم نے یہ کروایا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرانزینٹ انٹرسٹ تھا، یعنی کہ وقتی ان کا انٹرسٹ تھا، یا وہ ٹاکس کے حوالے سے کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کہا تو ہے یہ نا، ایک دفعہ نہیں، بار بار کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں. اور پھر مارکو روبیو کی بھی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں بھی یہ کہا کہ جی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے دونوں ممالک کے درمیان. ٹھیک. تو وہاں پر اس حد تک تو دلچسپی ہے، لیکن آیا امریکہ اپنا ڈپلومیٹک یا سیاسی کیپٹل خرچ کرنا چاہے گا ٹو فردر انگیج ان دس پروسیس؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ ابھی سوالیہ نشان ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن اٹ ول ٹیک اے لاٹ فار امریکہ ٹو کنونس انڈیا، میرا خیال ہے اس وقت، اس لیے کہ انڈیا موڈ میں نہیں ہے. ان کو میں نہیں سمجھتی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان سے کوئی بات چیت شروع کریں. میرا خیال ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر مودی
نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو اگر ڈائلاگ نہ ہو دونوں ملکوں کے درمیان تو وہ پاکستان کو زیادہ ہرٹ کرتا ہے، بھارت کو نہیں. ایک تو کنکلوژن یہ، اور دوسرا کنکلوژن یہ کہ جن ٹرمز پہ وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی بات چیت، وہ ٹرمز پاکستان قبول نہیں کر سکتا. We cannot just have talks on terrorism. جی بالکل We can have talks on terrorism, but it also has to be part of a broad-based کمپوزٹ، dialogue. بالکل بالکل جی کمپوزٹ. جی یہ نہیں کہ صرف ان کی ایشو آف کنسرن پہ بات چیت ہو، ہمارے بھی ایشوز آف کنسرن ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، اور بھی ایشوز ہیں. سو جیسے آپ نے کہا کمپوزٹ ڈائلاگ، آپ کو یاد ہوگا اس میں 8 باسکٹس آف ایشوز تھے. ٹھیک ان 8 میں پیس اینڈ سیکورٹی، کشمیر، سیاچین، ٹیررزم، نارکوٹکس، ٹریڈ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، واٹر پروجیکٹس، یہ سارے ایشوز تھے. اور یہ واقعی وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیو فریم ورک تھا، افیکٹو فریم ورک تھا فار ڈائلاگ، ٹھیک اس لیے کہ اس میں دونوں ملکوں کے پرائیورٹیز کے ایشوز تھے. بالکل. اچھا تو جی سوری فرمائیں. نہیں ختم کیجیے گا وہ چیز. نہیں، بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس قسم کی چیز ریوائیو کرنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا تو ابھی آپ نے جب باسکٹ آف ایشوز پہ بات کی تو یو مینشنڈ واٹر. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہ ہندوستان از ڈیسپریٹ اینڈ پاکستان وڈ لائک ٹاکس لیکن ناٹ آن انڈیاز ٹرمز، تو ادھر تو اسٹیٹس کو لگتا ہے یعنی کہ ڈیڈ لاکڈ، نو پروسیس ٹاکس کی، لیکن پانی کا جو ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی، ہم یہاں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی ابھی پوری کلیئرٹی ہے پاکستان میں بھی کہ کیا کرنا ہے. پروسیسز ہیں لیکن وہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جو کہ یونیلیٹرلی اس معاملے کو آگے بڑھا پائے، اور انڈیا جو ہے وہ تو نہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا میجر ایشو آف کنسرن ہے یا نہیں ہے جی ان دا امیڈیٹ ٹرم آلسو؟ بالکل ہے، میرا خیال ہے بہت ہی، یعنی کہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں. therefore میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پہلے کوشش یہ کرے گا کہ انڈیا کو انگیج کرے ان ٹاکس آن دی انڈس واٹر ٹریٹی، یعنی کہ ڈپلومیٹک کورس فالو کرے گا پاکستان، جو خط لکھ چکے ہیں. اگر اور میں یہ کہنے لگی تھی کہ اس کی بلکہ وی نو کہ خط ایک جا چکا ہے ان کو والے سے، مگر جب وہ ڈپلومیٹک ریکورس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر انڈیا کی طرف سے جواب ہی نہیں آتا یا جواب جو ہے نیگیٹو آتا ہے، پھر پاکستان کو مختلف لیگل ریکورسز جو ہیں ان کو ایگزامن کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، کہ آیا ورلڈ بینک جو ہے جو کہ ایک پارٹی ہے ٹو دس ٹریٹی، کیا وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اور قسم کے جو پاکستان کے پاس لیگل راستے ہوں گے، آئی ایم شیور پاکستان وہی پھر اپنائے گا لیگل ریکورس. حالانکہ واشنگٹن، آپ نے دیکھا واشنگٹن سے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے ایک اپنا ویڈیو پیغام نشر کیا which is literally gone viral کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ورلڈ بینک از بیسکلی سیئنگ کہ جی ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے وہ غیر مناسب تھا، ان کو ایسی سٹیٹمنٹ ایسے وقت پہ نہیں دینی چاہیے تھی. اگر کچھ کہنا ہی وہ پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کرتے. اور اس طرح سے ہاتھ دھونا ورلڈ بینک کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی دس از ناٹ اے کریکٹ تھنگ فار دا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ٹو ڈو. جی بٹ دیر اٹ از. لیکن آپ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئی گیس اب لیگل ریکورس ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک مچ فار جوائننگ اس.